کہ اللہ کی مشیت میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں کیا چیز ہمارے حق میں ہے اور کیا چیز ہمارے خلاف ہے، اس کا ہمیں خود بھی علم نہیں ہوتا۔ ابھی نیوز میں تھا کہ ایک صاحب کو کرونا ہوا اور وہ ہاسپٹلائز ہوئے، وہاں 10 دن ہاسپٹل میں رہے، وہاں اس کو کسی لیڈی ڈاکٹر سے پیار ہو گیا اور وہاں اس کی شادی ہو گئی۔ اب یہ کرونا ہونا اس کے حق میں اچھا تھا یا برا تھا؟ وہ تو بڑا خوش ہے، وہ بہت سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ بھائی اس سے اچھا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک شخص ہے، اب تھوڑا سا بچوں کو بھی ساتھ رکھنے کے لیے، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا اور وہ گھوڑا بھی بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اس کا دیہی زندگی میں اسی گھوڑے پر سارا گزر بسر تھا، اسی کے اوپر وہ کام کرتا تھا۔ ایک دن اس کا گھوڑا بھاگ گیا، پہاڑ کے پیچھے جب بھاگا تو گاؤں والے افسوس کرنے آئے کہ ہمیں بہت افسوس ہوا، یہ بہت برا ہوا آپ کے ساتھ۔ تو وہ جو سیانہ تھا اس نے کہا پتہ نہیں یہ میرے ساتھ اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے، لیکن جو بھی ہوا ہے رضا الہی ہے، میں راضی ہوں۔ سب نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ایک ہی گھوڑے پہ اس کا سارا زندگی کا دار و مدار تھا، اس کی معیشت اسی گھوڑے سے چلتی تھی، وہ بھی بھاگ گیا اور کہہ رہا ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے پتہ نہیں۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑا واپس آیا اور اپنے ساتھ 8-10 جنگلی گھوڑوں کو بھی لے آیا۔ تو گاؤں والے پھر آ گئے، بھائی مبارک ہو، آپ کا گھوڑا بوڑھا ہو گیا تھا، یہ تو مرنا ہی تھا، اس نے ایک دن 10 گھوڑے یہ اور ساتھ لے آیا، بہت اچھا ہوا، بہت خوشخبری کی بات ہے یہ۔ اس نے کہا پتہ نہیں یہ اچھا ہے یا برا ہے، بہرحال جو بھی ہے رضا رب ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ گاؤں والوں نے کہا اس میں برا کیا ہے؟ اس کا بیٹا اس کے گھوڑے کو رام کر رہا تھا، اس سے گرا، اس کی پاؤں ٹوٹ گیا۔ تو گاؤں والے پھر پہنچ گئے، اوہو یہ تو بہت برا ہوا آپ کے ساتھ، اور ہم تسلیت عرض کرتے ہیں فلان اللہ بلا۔ اس نے کہا پتہ نہیں ہے، میں راضی ہوں رضا رب پر، جو خدا نے کیا اچھا کیا ہے۔ کہا پاؤں ٹوٹ گیا جوان بیٹے کا، اس میں کیا اچھائی ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا اس میں اچھا ہے یا برا ہے، میرے لیے کیا اچھا ہے میرے لیے کیا برا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ گاؤں والے پھر بلبلائے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے اپنا لشکر بھیجا کہ فلان جگہ جنگ ہونی ہے، جتنے جوان لڑکے ہیں سب کو بلا لاؤ۔ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی تو یہ بچ گیا، باقی سارے جنگ میں گئے، مر گئے۔ گاؤں والوں نے کہا تم صحیح کہتے تھے کہ کوئی بھی حادثہ ہو ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کہ وہ ہمارے حق میں اچھا ہے یا برا ہے۔ ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے یہ جو ہوا ہے یہ ہمارے حق میں اچھا ہے یا برا ہے، جو شخص اتنا جاہل ہے وہ کیسے فیصلہ کر لیتا ہے؟ اسی لیے دعاؤں کے بارے میں آیا ہے کہ اسپیسیفک کوئی چیز نہ مانگو۔ مثلا جوان بیٹھے ہیں، کل بھی ہم نے تاکید کی ہے کہ جلدی شادی کریں تو اللہ سے اچھی بیوی مانگو، لیکن یہ نہ کہو کہ اس سے میری شادی ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ تمہارے لیے اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے۔ اسے اللہ پر چھوڑ دو کہ میرے لیے بہترین رشتہ آ جائے۔ اللہ پر اس طرح کی دعا، ہمیں جب دعا میں شفا کی دعا کرتے ہیں اللہم اشف کل مریض، بھئی میرا ایک مریض ہے اس کی بات کرو، تم دنیا کے سارے مریض ٹھیک کرنے چلے ہو۔ اللہم اشف کل مریض، سارے مریض ٹھیک کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہو، مانگ اس سے رہے ہیں جو اگر چاہے ساری دنیا کے سارے مریضوں کو ایک آن میں شفا دے سکتا ہے۔ اس سے جب ایک مریض کی شفا مانگنی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جو تیرے حق میں نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا یہ کیسے اچھا ہے، یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ تم اسی پر صبر کر لو، اسی پر راضی ہو جاؤ، اس کے بعد وہ جبران کرنے والا ہے، وہ جس کے قبضے قدرت میں کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ایسے راہیں کھول دے گا جس کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ کرنا کیا ہے؟ رب پر راضی ہونا ہے۔ کیا طلب کیا ہے اللہ نے؟ سب کچھ دے کر، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔
اتنی عطائیں، اتنی نعمتیں جنہیں گنا بھی نہیں جا سکتا، اور جواب میں کہہ رہے راضی ہو جاؤ، بس